ہم سب البیان زیر بحث آئی 5 مجلدات میں میزان آپ نے کم و بیش ربع صدی 25 سال لگے لکھنے میں، اسی کا خلاصہ الاسلام ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب جو اکثر آپ اس کی طرف ریکمنڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کو، بہت ہی مفصل کتاب ہے، کم و بیش یہ 400-500 صفحات پر مشتمل ہے، مقامات۔ اس کے اندر بے تحاشا امور پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے، لکھنے کا پس منظر کیا ہے، کب لکھی، کیوں لکھی، اور اس کے مشمولات کانٹینٹ کیا ہیں؟ اس کی تاریخ کے 2 دور ہیں۔ پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ میں نے جب اب باقاعدہ طریقے سے کام کی ابتدا کرتی ہے تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جب انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو لکھتا ہے یا اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے، اس میں صحیح و خطا کے بہت سے مراحل گزرتے ہیں۔ ابتدا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے کسی بھی شخص کا فکر پختہ ہوتا ہے تو اس میں خطا کا عنصر اس کے نزدیک، دوسروں کے نزدیک تو آخر میں بھی کوئی چیز خطائی ہو سکتی ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ثواب کے پہلو زیادہ متعین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز پختہ عمر میں ہوتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اس سے پہلے جن مراحل سے کوئی بھی شخص گزرتا ہے وہ بعض اوقات مطالعے کا ایک اچھا موضوع بنتی ہے، اور ہمارے ہاں اس کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے باوصف کہ اللہ کی ہدایت موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کے علماء بھی صحیح و خطائی کے مراحل سے گزرتے ہیں، ٹرائل اور ایرر، اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں علماء کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنی باقیات شائع کر دیتے ہیں، یعنی بچپن میں کیا چیزیں لکھیں، بعد کے مراحل میں کیا سامنے آئے، کیا آرا رہیں، تاکہ لوگ اگر اس کو تاریخی طور پر جاننا چاہیں تو وہ جان لیں۔ یہ ضرورت سامنے رکھ کر میں نے اس کا نام مقامات رکھا، اور خیال یہی تھا کہ یعنی یہ جو زندگی کا قافلہ ہے یہ کن مقامات سے ہو کے گزرا ہے، تو وہ چیزیں جمع کر دیں۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں، ابتدائی دور میں، جب ابھی انسان مشق کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ منصوبے بناتا ہے، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کا ایک تعارف سامنے آ جائے۔ اس کو باقیات ہی کا نام دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے نام اس کا مقامات رکھ دیا۔ جیسے اقبال کی باقیات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ان کی باقیات میں ایک کتاب کا نام تو باقیات ہی رکھا گیا، دوسری کا نام سرود رفتہ ہے جو مولانا غلام رسول مہر نے انتخاب کی۔ اس سے بھی مقصود یہی ہے، یعنی انہوں نے جو کتابیں تصنیف کر کے لوگوں کے لیے عام کر دیں وہ تو وہی ہیں، بانگ درا، بال جبریل، اس طرح ان کے بعض نثری چیزیں بھی، لیکن جن چیزوں کو انہوں نے ترک کر دیا تو ایک لحاظ سے متروکات کا، یعنی جو چیزیں آپ نے اپنے سفر کے دوران میں کیں لیکن پھر ترک کر دی، ان کا مجموعہ میرا خیال تھا کہ مرتب کروں گا۔ لوگوں نے اس کے نام کی وجہ سے اس کی یہ حیثیت نہیں سمجھی اور ان چیزوں کو ہدف تنقید بلکہ ہدف استہزاء بنانا شروع کر دیا، تو پھر مجھے خیال ہوا کہ اس کو باقیات کے نام سے شائع کرنا چاہیے، تو میں نے وہ سب چیزیں الگ کر دیں۔ وہ اس وقت ترتیب پا چکی ہیں، اس پہ کچھ حواشی لکھنا ہے، وہ اگر لکھے جاتے ہیں تو وہ باقیات کے عنوان سے ہی شائع ہوں گی تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو۔ یہ چونکہ ایک اچھا نام تھا تو پھر میں نے اپنی ان تحریروں کے لیے اس کو خاص کر دیا جن میں یا تو میں نے اپنے کچھ ذاتی احساسات بیان کیے ہیں، اپنے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے سفر کی رودات بیان کی ہے یا اور چیزیں، اور اسی طرح سے اپنی فقہی آراء بھی سب بیان کرتی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ دین تو اللہ کا پیغمبر دیتا ہے، لیکن جس وقت آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے اطلاق کی بحثوں میں جاتے ہیں تو وہاں اجتہادی آراء قائم ہوتی ہیں، اس طرح کے جتنے مباحث ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں میزان میں زیر بحث آئی ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی بحث پیدا ہوئی ہے کہ ان کا خلاصہ بیان کرنے یا عام آدمی کے لیے اس کو قابل فہم بنانے کی ضرورت تھی تو اس نوعیت کی چیزیں بھی اس میں زیر بحث آ گئی ہیں۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک اور زاویے سے پورا دین بھی اس میں زیر بحث آ جاتا ہے، یعنی دین اپنے اصول کے لحاظ سے، اور دین کے جو بنیادی مباحث ہیں وہ بھی سب کے سب مل جاتے ہیں، اور فقہی آراء بھی جو کچھ میں نے اب تک 70 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے قائم کیے ہیں ان کا بھی ایک خلاصہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا ہم سب میزان پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ ہم نے آپ کی زبان سے سنا تھا کہ وہاں خالص دین اور اس کا استدلال، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اپنی تعبیر کے مطابق، انہی اصول و مبادی کی روشنی میں جو کتاب کے مقدمے میں بیان ہو گیا آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیے، فقہ وہاں اس طرح بیان نہیں ہوئی۔
یہاں اگر آپ نے فقہ بیان کی ہے تو فقہ کی بنیاد بھی تو آخر کوئی نہ کوئی دینی تصور ہوگا، کوئی نہ کوئی دینی استدلال ہوگا، تو فقہ کو یہاں بیان کرنا آپ کو مطلوب ہے اور وہاں نہ بیان کرنا غیر مطلوب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ فقہ تو ایک انسانی کام ہے نا، یعنی میرا اجتہاد، میری رائے، میرا نقطہ نظر، میں نے کسی چیز کا اطلاق کیسے کیا ہے. دین تو بیان کیا جائے گا کہ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے. دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اس دین کو ہم نے لے لیا، اس دین کو بالکل الگ، خالص، ہر آمیزش سے الگ کر کے پیش کرنا چاہیے، ایسے ہی پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. اب ایک آدمی پوچھتا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دین میں تو زیر بحث نہیں ہے. خواتین پوچھتی ہیں یہ بتائیے کہ نیل پالش لگی ہو تو وضو ہو جاتا ہے. انشورنس کا نیا نظام آ گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بینکوں میں جو معاملات ہو رہے ہیں کیا یہ سود کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں ایک عالم یا دین کا ایک طالب علم اپنی رائے اور اپنا اجتہاد بیان کرتا ہے. اس کو بھی دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کی جا سکتی. ہمارے فقہا کی آراء بھی اسی طرح ان کی فقہی آراء ہیں، اور یہ اس طالب علم کی فقہی آراء ہے. اس کو میں وہاں کیسے داخل کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، سے نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کی جو مختلف پرانے ایڈیشنز ہیں وہ بھی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے جو کچھ دور طالب علمی میں چیزیں لکھی تھیں ان کو بھی شامل کر دیا اور لوگوں نے اس کو بڑا ہدف تنقید بنایا. میں صرف سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اس میں بعض ایسے مضامین بھی تھے جو عربی زبان میں تھے، اور بعض لوگوں نے اس پہ یہ بھی تنقید کی کہ جی جو عربی غامدی صاحب نے اس میں لکھی ہے وہ عربی جو ہے ہمارے آج کے دور کی جو معاصر عربی ہے ایک تو اس سے بھی بہت ہٹ کے، اور بعض اس میں مثال کے طور پہ کہیں کہیں لوگ نشاندہی کرتے ہیں کوئی اغلاط بھی تھیں. تو وہ علم پر اس کے نتیجے میں سوال اٹھاتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس پس منظر کو واپس کر دیں، وہ کس دور کی تحریریں تھیں، اور اگر کوئی مثال کے طور پہ صاحب علم اس میں غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی جو عبارتیں آپ نے عربی کی لکھی تھی اس میں غلطی بھی ہو گئی تھی؟ اس کی اردو میں بھی بعض غلطیاں ہوں گی، اس کی انگریزی میں بھی بعض غلطیاں ہوں گی. وہ طالب علمی کے زمانے کے باقیات ہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اقبال کی باقیات کو اٹھا کے اس کے اشعار کی غلطیاں بیان کرنا شروع کر دے. تو ویسے تو غلطی سے پاک کسی انسان کا کلام بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ میرے مدرسے کے زمانے کی ہیں، پھر کالج کے ابتدائی دور کی چیزیں ہیں، پھر اس طالب علمی کے زمانے میں ہے جب آدمی لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں نے اس کے عنوان کو غلط سمجھا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ وہ سب چیزیں اب بھی شائع ہو جائیں گی، لیکن اب وہ باقیات کے عنوان ہی سے شائع ہوں گی. ٹھیک ہے، سر نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا مقامات میں مختلف جو آپ نے مسائل ہیں ان کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہیں، بعض علماء کی جانب سے کہیں پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہے، اس پر بھی مختلف آرٹیکلز ہیں، لیکن زیادہ تر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ جو کنٹمپریری مسائل ہیں آج کے دور کے اندر مسلمان جو دین سے محبت رکھتے ہیں ان کو اطلاق میں کہیں پر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا دین کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہے. تو یہ جو کتاب ہے اس کو کبھی آپ نے پڑھایا یا پیش نظر ہے پڑھانا، میزان پڑھاتے ہوئے اس کے متعلقہ آرٹیکل زیر بحث آ چکے ہیں جو لوگ پڑھ نہیں سکتے، وہ اگر سننا چاہیں سمجھنا چاہیں تو اس کا بھی کوئی ذریعہ ہے؟ میں نے یہ التزام کیا ہے کہ جب میزان کو خود پڑھایا ہے تو اس میں متعلقہ بحثیں یہاں سے بھی پڑھا دی ہیں. تو اس لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو اس طرح بھی زیر بحث آ چکی ہیں. کوئی شخص اگر ضرورت محسوس کرے تو وہ اس کو بھی موضوع بنا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میزان پڑھا دی جائے اور الاسلام پڑھا دی جائے تو پھر اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے طور پر لوگ دیکھ لیں، اس میں فقہی مباحث بھی ہیں اور معاصر علمی آراء پر بعض تنقیدات بھی ہیں، اور اسی طرح سے بعض ان چیزوں کی وضاحت بھی ہے جو میزان میں اس طرح زیر بحث نہیں ہے. یہ بتائیے گا ہم صاحب، اس میں جو کچھ آپ نے آرٹیکلز لکھے ہیں، کم و بیش 50-60 سے زیادہ آرٹیکلز ہیں، ترتیب کیا ہے؟ یعنی یہ مختصر آرٹیکلز ہیں، کوئی ریسرچ آرٹیکلز ہیں، مضامین کی صورت میں ہیں، شذرات کی صورت میں ہیں، اور اس میں ایک عام آدمی جب اس کو پڑھنے سے پہلے ایک تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہو کہ کوئی تفصیلی مباحث پڑھنے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی مختصر چیزیں ہیں اس کے اندر؟ یہ بہت مختصر طریقے، اس کا اسلوب ہی ایسا رکھا گیا ہے کہ بہت مختصر طریقے پر اس موضوع کا تعارف ہو جائے یا وہ بات واضح ہو جائے. اس میں تفصیلات کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. کہیں کہیں ایسا ہے کہ ذرا تفصیل سے بات کرنی پڑی ہے، لیکن وہ بھی 10-15 صفحے سے زیادہ نہیں جاتی.
آپ کی کتاب مقامات کے حوالے سے ہم آپ سے تعارف حاصل کر رہے تھے. غام صاحب کی کتاب مقامات بھی ان کی ویب سائٹ پہ، ان کی ایپس پہ بلا معاوضہ موجود ہے، آپ وہاں پر اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی. وہ اگرچہ پوری کتاب پر مشتمل نہیں ہے، لیکن وہ حصے جو لوگوں کے مسائل اور جو عصری معاملات سے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور یہ کتاب مکمل طور پہ عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، انشاءاللہ جلد بیروت سے شائع بھی ہو رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس کتاب کی بھی آڈیو بکس جلد آپ لوگوں کو دستیاب ہوں اور لوگ اس کو پڑھ سکیں. ہم سب سلسلہ گفتگو جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.